الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک تصور قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرا تصور جو ہمارے دانشوروں کے ہاں بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے وہ خواجہ میر درد کے ایک مصرعے کے حوالے سے ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ دونوں میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان ہوا ہے۔ پہلے کیس میں خالق کائنات کی طرف سے جو مقصد تخلیق ہے وہ سامنے آتا ہے، اور دوسری کیس میں اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا مقصد تخلیق کے بارے میں تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بظاہر ایک کنٹراسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا یا اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن اس بندگی کے دو تقاضے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے متعلق اور دوسرا اس کی مخلوق سے متعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، بندہ خود ہی معاف کرے گا۔ لیکن اس میں بھی جو بات ہم عام طور پر مس کر جاتے ہیں، میں نے آپ پر کوئی زیادتی کی ہو اور دنیا میں آپ اس کو معاف کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ فار ون ریزن اور دی ادر مجھ سے راضی ہے اور وہ مجھے بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور تو آپ سے پوچھے کہ تم نے جنت لینی ہے یا اس سے بدلہ لینا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو جب بڑا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تو بندوں کو راضی خود ہی کر لے گا اور خود آمادگی کے ساتھ اگلا بندہ جو ہے وہ معاف کرے گا۔ لیکن انسانوں کی خدمت بھی دین کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کی قرآن مجید میں جا بجا تعریف آئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جس بات کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس کے بدلے میں نہ ہم تم سے کوئی کمپنسیشن چاہتے ہیں، کوئی معاوضہ چاہتے ہیں، اور نہ ایون ہم تم سے شکریہ کے طالب ہیں۔ اگر جو
بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ ہماری پرانی روایت کہ کسی فقیر کو کچھ دیا تو اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، تو فوراً جواب میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی بھلا کرے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم نے تو یہ دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور تم جو ہمارا شکریہ ادا کر کے اس کو ریکمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تو ہم جو کا تمہیں واپس کرتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر محفوظ رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کون سی خدمت پسند ہے اور انسانوں کے حق میں کون سی خدمت بہتر ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ موضوع چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی ہر خدمت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو دیکھ کر صرف مسکراہٹ سے اس کو ویلکم کرنا، اس کو بھی نیکی قرار دیا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اور راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ اذیت والی بخش چیز جو ہے وہ راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ سلام کا جواب دینا بھی نیکی ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ بھی مطلوب ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے فائدے کا کون سا ہے، اس کی ہمارے ہاں گریڈیشن ملتی ہے۔ یعنی بالکل سادہ کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی مانگنے والے کو کچھ دے دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی تنگ دست کی امداد کر دینا، یا تنگ دست ہو یا نہ ہو مانگنے والے کو کچھ دے دینا۔ یہ سب چیزیں جب ہم قرآن مجید کی طرف نظر ڈالتے ہیں، احادیث کی طرف نظر ڈالتے ہیں، تو ان سب کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عام جو پبلک میں اس وقت ذرا زیادہ دانش مندانہ تصور کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ مس مینیج کرتے ہیں اپنے معاشی معاملات کو، انہیں کچھ دے گے بھی صحیح تو یہ ضائع کر دیں گے، لہذا انہیں کچھ نہیں دینا چاہیے، اور اس پر پورے فلسفے جو ہیں وہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا کوئی ایسا غریبوں کی خدمت کرنی ہو تو کوئی دیر پا خدمت کی جائے، انہیں کوئی چیز بنا کے دی جائے۔ اس سے بھی زیادہ کوئی سیانہ آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ بیچ کے ضائع کر دیتے ہیں، آپ ان کو کوئی ضرورت کی چیز لے کے دیں گے، وہ اس کو بیچ کر اونے پونے اور اس سے کوئی اپنی مرضی کا کوئی چیز لے کر اس کے پیسے آپ کے اڑا دیں گے۔ لہذا ان کے اندر تعلیم گھر بنا کے دے دیا جائے، ان کا کوئی خاص موقع پر کوئی چیز ہو تو انہیں اس میں ہیلپ کر دی جائے، اور اس سے بھی زیادہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ غریبوں کے بچے پڑھا دینا، کوئی چیریٹی اسکول کھول دینا۔ اب اس پہ بھی آپ غور کیجئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ریلیٹیولی ایک اونچا تصور ہے خدمت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی انسان کی، کسی بچے کی اخلاقی تعمیر نہیں کی، اس کے کردار کی طرف توجہ نہیں دی، تو وہ پڑھ لکھ کر بھی چور کا چور ہی رہے گا۔ اگر پہلے اس نے گلیوں میں جیبیں کاٹنی تھیں، ڈاکے ڈالنے تھے، تو اب وہ اپنے کلینک میں بیٹھ کے ڈاکٹر بن کر وہی کچھ کرے گا، یا کسی اور شعبے میں بیٹھ کر کنسلٹنٹ بن کے لوگوں کو غلط مشورے دے کر ان سے پیسے لوٹے گا۔ اور یہ سب کچھ آج کل یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، دیانتدارانہ مشورہ ایک نایاب شے ہو گئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی جائے۔
اور جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ امانت پوری کی پوری واپس کرے، اور اگر مشورہ دینے والا امانتاً مشورہ نہیں دیتا بلکہ اپنے بینیفٹ کا بھی خیال رکھتا ہے، حالانکہ جب اس نے مشورے کی فیس لے لی تو اس کا حق تو ادا ہو گیا، اب مزید اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ اچھا اگر میں یہ مشورہ دوں گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور پھر میرے مزید پیسے نہیں بنیں گے۔ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ یہ ہمت نہیں رکھتا کہ آپ کو خاص تکلیف نہیں ہے، اور کوئی آپ کا ایشو ہو عدالت سے متعلق، آپ وکیل صاحب کے پاس چلے جائیں تو شاید ہی کوئی وکیل ہوگا کہ جو آپ کو کہے کہ نہیں خام خواہ پیسے ضائع نہ کرو، آپ کے کیس میں جان نہیں ہے۔ وکیل صاحب کے پاس ایک فریق چلا جائے تو اسے بھی کہیں گے یار تیسری پیشی مقدمہ خارج ہو نا، اور دوسرا فریق چلا جائے اس کو بھی کہیں گے نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بددیانتی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی بچے کی تعلیم کا بندوبست کیا لیکن اس کے اخلاق کو تعمیر کرنے کا نہیں سوچا تو پھر وہ بچہ ڈاکو کا ڈاکو ہی رہے گا، جیب کترا کا جیب کترا ہی رہے گا، خواہ وہ سڑک پر جیب کترائی کرے، جیبیں کاٹے، گلیوں میں جیبیں کاٹے، یا بڑی بڑی ڈکیتیاں کرے، جا کر رہے گا چور کا چور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کا بدترین دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا، یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاں فلاں موقع پر آپ نے بھی کوئی کہیں شرک کیا تھا، کہیں کوئی غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا خاص بندوبست تھا۔ 2 مرتبہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر لوگوں کے ساتھ کسی میلے میں شرکت کرنے کے لیے گھر سے نکلے، تو راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، وہیں پر آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور آپ کے باقی ہم عمر جو لڑکے تھے وہ وہاں سے اٹھ کے اس میلے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میلے میں پہنچتے نہیں دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندوبست تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ولگر ایکٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، آپ سے شرک کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم تھے، اور جو اخلاقی انسان کا کردار ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی آپ کا دامن بالکل بے داغ تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانی ہمدردی بھی پہلے دن سے پائی جاتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ بالکل بے داغ تھا اور کردار کا معاملہ بھی بے داغ تھا، لیکن آپ نے انسانی ہمدردی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ ہمارے ہاں یہ 2 رخ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی خدمت کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور مخیر شمار ہوتے ہیں اور بے تحاشا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں انسانی خدمت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ، یہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان میں سے کچھ تو سرے سے ان کا انکار کرتے ہیں، اور جو انکار نہیں بھی کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ہیں کہ جو نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، لیکن کسی سائل کو ڈانٹنا، اس کو سنب کرنا، یعنی مسجد میں کوئی آواز لگا دے فرض نمازوں کے بعد تو اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ عام طور پر کوئی پچھلی صف کا نمازی نہیں ڈانٹتا، پہلی صف کا نمازی جو عام طور پر اس کو ڈانٹتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یک رخا پن ہے کہ وہ نماز روزہ کر رہا ہے، تہجد گزار بھی ہے،
لیکن انسانی ہمدردی اس کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں ہے، اس کے تصور دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ انسانی ہمدردی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک دینداری، نماز، روزہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نمبر ایک اول روز سے موحد تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کا اخلاق، کردار بے داغ، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ فلاں موقع پر محمد بن عبداللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی اخلاق کے اعلیٰ درجے سے گری ہوئی کوئی حرکت کی تھی۔ یہ جو مغرب والے ہیں ان کا تو قلم نہیں پکڑا جا سکتا، ان کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی، کہیں ان کو جگہ ملتی تو کتابیں بھر دیتے وہ، لیکن آپ دنیا جہان کی لائبریریز جو ہے وہ آپ کنگال لیں، آپ کو کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ کوئی آپ پر کوئی جھوٹا الزام ہی لگا سکے۔ جھوٹا الزام بھی تک لگتا ہے نا، کوئی تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے انگلی رکھنے کے لیے، پھر وہ پورا ہاتھ گھسا دیتا ہے، تو انگلی رکھنے میں گنجائش نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی دور میں بڑی مشقت کی زندگی گزارتے رہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میں نے بہت کم معاوضے پر فلاں خاندان کے جانور چرائے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں جانور چرانا آسان کام نہیں ہے۔ یعنی پچھلے 2-4 روز سے ذرا ہمارے ہاں ٹیمپریچر زیادہ ہوا، کل شاید 47 تھا، چیخیں نکل رہی تھی ہماری۔ مکہ مکرمہ جہاں نارملی اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے اور 50 تک بھی عام چلا جاتا ہے، وہاں جانور چرانا مشقت ہے نا، اور معاوضہ بہت قلیل تھا، بڑی مشکل سے آپ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہوں گے اس سے، لہذا آپ کے پاس وسائل نہیں تھے کہ آپ انسانی خدمت کے کاموں میں مخیر حضرات کی طرح کوئی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، لہذا آپ نے انسانی خدمت کے وہ کام پھر بھی کیے جن میں پیسہ درکار نہیں تھا۔ یتیموں کی سرپرستی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ ہر یتیم بھوکا نہیں ہوتا۔ آپ یہ ایس او ایس میں چلے جائیں یا دوسرے یتیم خانوں میں چلے جائیں، ان کو عام آدمی سے بہتر کھانا وہاں پر ملتا ہے۔ عام غریب آدمی جو ہے وہ مہینوں فروٹ نہیں کھاتا، وہاں شاید ڈیلی جو ہے انہیں کوئی نہ کوئی فروٹ جو ہے وہ ملتا ہوگا۔ جیسے بیڈز وہاں پر لگے ہوئے ملیں گے وہاں گھروں میں بھی نہیں ہیں۔ اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس یتیم کو آ کر ایسے گلے لگائے، ایسے اس کا منہ چومے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا، اسے گلے لگاتا، اس کے تقاضے پر اس کو کہیں لے کے جاتا۔ یعنی ایک ہے ادارہ سیر کرا رہا ہے جی آپ کو مری کی، لیکن آپ کا اپنا بچہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کئی دفعہ تقاضا کرتا ہے کہ جی ابو جی مجھے فلانی چیز لے کے دیں۔ باپ کا اصل مقام جو تو یہ ہے نا کہ بچہ ڈیمانڈ کرے تو پھر باپ اس کو رسپونڈ کرتا ہے، ادارے رسپونڈ نہیں کرتے۔ تو یتیم بچے کی اصل ضرورت یہ ہے، اور اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی فرماتے تھے، اور آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ کا تصور کیجیے، جس کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، گاڑی نہیں، کریڈٹ کارڈ نہیں، فون نہیں۔ وہاں کوئی نوجوان 2-4 دن کے بعد جا کے پوچھتا رہے کہ اماں جی کو کام ہوئے تھے دسو، خدمت ہے نا۔ تو یہ 2 خدمت کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ابتدائی دور میں۔ پھر جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا
وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سپاٹ کیا اپنے معاشرے میں سے کہ یہ ایک نوجوان ہے، مالدار خاتون تھیں، بڑا لمبا چوڑا بزنس تھا، شام تک ان کے سامان جو تھے وہ جاتے تھے، یوں آج کی زبان میں سمجھے تو ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، اور لوگوں کو وہ مال دے کر بھیجتی تھی اپنے سیلز مین کی حیثیت سے، اور پھر انہیں کمیشن دیتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے سپاٹ کیا کہ محمد جو ہے عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا دیانتدار سیلز مین ہے، سمجھدار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اور یہی دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں آپ کو اپنے امپلائی کے لیے، کمپیٹنٹ بھی ہو، کریڈیبل بھی ہو، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ تو پیغام بھیجا کہ تم میرا مال لے کے جاؤ۔ آپ گئے، ساتھ 2 غلام بھیجے، اور ان غلاموں سے کہا کہ محمد میرا امین ہے، میرا ٹرسٹ وردی نمائندہ ہے، تو جو کہے وہ کرو، اس کو ملازم ٹریٹ نہ کرو، میرا امین ٹریٹ کرو، اور مجھے آ کر رپورٹ دو۔ تو جو رپورٹ آئی وہ یہ تھی کہ میڈم جو ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ شخص تو اس سے بہت آگے، اور پھر واقعات بتائے آپ کی معاملہ فہمی کے، آپ کی دیانتداری کے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پروپوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، شادی ہو گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھی کہ اب میرا مال ان کا مال ہے، اس لیے کہ نکاح کے فوراً بعد جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے پیچھے پیچھے اٹھ کر جانے لگے، تو حضرت خدیجہ نے کہا حضور کو مخاطب کر کے اور اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ تو وہ تو یہ سمجھی کہ اب میرا مال ان کا مال ہے، وہ بھول گئی کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے، میری اجازت سے یہ میرا گھر اور اس کا سامان برت رہے ہیں، لیکن یہ اس میرے مال کو اپنا نہیں سمجھتے۔ یہ راز اس روز کھلا جب آپ ذرا کچھ پریشان گھر تشریف لائے، اور اہلیہ محترمہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ذرا باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاس پہننے کے مناسب کپڑے بھی نہیں تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی اگر کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا کہ نہیں، یہ تو اب میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، لہذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر انوائٹ کیا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا۔ اسے کہا ہے سورۃ الضحیٰ میں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سرمایے سے لوگوں کی خدمت شروع کر دی ہوگی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد یہ احساس ہوا کہ یہ تنہ تنہ کرنے کا کام نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر آپ نے حلف الفضول جوائن کی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی جس کا مینیفیسٹو یہ تھا کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب کوئی مدد کو پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ یہ 3 نمایاں اس کے فیچرز تھے اس کے مینیفیسٹو کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرگنائزیشن جوائن کر لی۔ ایسی آرگنائزیشنز
ایک دھوکے میں مبتلا ہوتی ہیں. وہ بھوکوں کو کھانا کھلا کر سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے بھوک ختم کر دی. اور یہ تو بالکل ایک ازمپشن ہے کہ اگر کچھ ظالم مار دیے جائیں تو ظلم ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی آرگنائزیشن اگر پہلے سال میں 200 بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے تو اگلے سال 500 کو کھلاتی ہے، اور پھر ہزاروں سے ہوتا ہوا وہ معاملہ لاکھوں تک جا پہنچتا ہے. ذہین آدمی، یعنی میرے جیسا آدمی، ایک ایوریج آئی کیو کا آدمی بڑا امپریس ہوتا ہے ان کے چارٹس دیکھ کر، ڈیجیٹل ڈسپلیز دیکھ کر. واہ جی واہ، بڑی ترقی کر رہی ہے، یہ میرا بھی اثر ڈال. لیکن ذہین آدمی جب اس کو لازماً دیکھ کر پریشان ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، لہذا یہی پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے گئی کہ میں نے بغیر پیسے کے انسانی خدمت کی، سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. خدیجہ کے مال سے خدمت کی، محسوس ہوا کہ تنِ تنہا کرنے کا کام نہیں. میں نے حلف الفضول کے امبریلا میں کام کیا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ دھوکہ ہے. بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم کچھ بھی کر نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو گائیڈ کیا، اور وہ گائیڈنس کیا تھی کہ یہ کام بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوگی، غریبوں کو امداد کرنے سے غربت ختم نہیں ہوگی، اور ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم نہیں ہوگا. تم ایک مارو گے 4 پیدا ہو جائیں گے، 4 مارو گے 10 پیدا ہو جائیں گے، 10 کو مارو گے 50 پیدا ہو جائیں گے. اس کے لیے گراس روٹ لیول سے ایک موومنٹ شروع کرو. 3 نظریات کی بنیاد پر. پہلا نظریہ، وہ اللہ جسے تم خالق سمجھتے ہو وہی تمہارا آقا ہے. رب، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات تو مانتے ہی تھے، اب نئی چیز کیا انٹروڈیوس کروائی کہ وہی تمہارا رب ہے، لارڈ ہے، آقا ہے. دوسری بات یہ کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور میری رسالت کا ثبوت قرآن مجید ہے، اس جیسا کلام لے آؤ. اور تیسری بات، یہ زندگی کل زندگی ہے. پورے مکہ کے 13 سال ایک ہی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو، آپ اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے. پھر فرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، اور آپ کا ذہن بجا طور پر یہ فیصلہ کرتا تھا، اس نتیجے تک پہنچتا تھا کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اگر قبائل کے سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کچھ اچیو نہیں کر سکوں. لیکن آپ پڑھ جائیے مکی قرآن میں، سورہ نام دیکھ لیجئے، سورہ عبس دیکھ لیجئے، سورہ کہف دیکھ لیجئے، سورہ ہجر دیکھ لیجئے، بار بار یہ مضمون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہی آنے لگا کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے تو ٹرائبل چیفز کو ذرا تھوڑا سا گھاس ڈالا جائے، تو بڑی سختی سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی پر قناعت کرو جو ہم نے تمہاری جھولی میں ڈالے، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، خبردار اس کو کہنا نہ ماننا. ایک مرتبہ کوئی سردار آئی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کے دل کی جو کیفیت ہوگی کہ چلو شاید اللہ تعالیٰ راستہ کھول رہا ہے تو ذرا اس کو تھوڑی سی اٹینشن دے دوں، توجہ دے دوں. تو ایک نابینا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آ گئے، اور انہوں نے بیچ میں ہی پوچھا. ظاہر نابینا تھے، انہوں نے دیکھا نہیں کون بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاص مہمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف چہرے پر ناگواری آئی. آپ نے اس صحابی کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، ڈانٹا نہیں. اس ناگواری کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. اس نے تیوری چڑھا دی. جب اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور اے نبی تمہیں کیا پتا کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو، جو تمہاری بات نہیں سننا چاہتا ہو، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اما جاءک
اما من جاءک یسعی فہو یخشی، اور وہ جو آپ کے پاس خود شوق سے دوڑ کے آ رہا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، انت عنہ تلہا، آپ اسے بے رخی برتتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن تو صرف کی نصیحت ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے اسے نہ۔ اب بظاہر قرآن مجید پڑھاتے رہنے میں دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اس میں وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نکلیں گے۔ غربت ختم ہوگی، بھوک ختم ہوگی، ظلم ختم ہوگا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تو یہ ایک ہی کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ کوئی مکے میں آپ کو پروٹیکٹ کرے، آپ کا کفیل وکیل بنے، تو آپ مکے میں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر ہے۔ مطعم بن عدی نامی ایک شخص تھا، اس نے آپ کو پروٹیکشن دی۔ اور اگلا ہی جو حج آیا، یعنی 11/90 کا حج، اس میں منی کے قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ چونکہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، انہیں پہلے سے تعارف تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے فضائل بھی معلوم تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لیں۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آ گئے۔ آپ سے کچھ باتوں کو عہد کیا، ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اور اچھی باتوں میں آپ کے نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ایک تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہم بہت دور رہتے ہیں آپ سے، آپ ہمیں وہیں پر کوئی مدرس، کوئی معلم عطا کر دیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقری بنا کر، قرآن مجید پڑھانے والا استاد بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہ ایسے طریقے سے قرآن مجید پڑھایا، بلکہ دل میں اتارا کہ وہ شعر بن گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا متبنہ بنا لیا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کریں۔ ربیع الاول جو 14واں سال ہے نبوت کا، اس کے ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور 8 ہجری رمضان کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محل تعمیر کرنا، کوئی تاج پہننا، کوئی پوشاک پہننا تو بہت دور کی بات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کی گردن مبارک عاجزی سے اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اپنی سواری کے بالوں کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹچ ہو رہی تھی۔ یہ عاجزی تو حاصل کیا کیا؟ عدل قائم کیا زمین پر، وہ عدل جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ عدل ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے نا۔ آج کل ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے شور مچ رہا ہے عدل کا، ایک طرف سے الزامات لگ رہے ہیں اور دوسری طرف سے عدالتیں جو ہیں وہ اس کو ٹھانچ پکڑ کر رہی ہیں، اور عدالت جو ہے وہ پابند ہے قانون کی۔ تو عدل ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی مبنی بر عدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اپنے خلاف قانون نہیں بناتا۔ اگر سرمایہ دار ہوں گے آپ کی پارلیمنٹ میں تو وہ سرمایہ داروں کو پروٹیکٹ کریں گے، جاگیردار ہوں گے تو جاگیرداروں کو پروٹیکٹ کریں گے، چور اور ڈاکو ہوں گے تو وہ چور اور ڈاکوؤں کو پروٹیکٹ کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ جو عدل ہوتا ہے، قانون جو ہوتا ہے، وہ تمام انسانوں کو برابر ہے۔
وہ سب پر اپلائی ہوگا. نون لیگ پر بھی اپلائی ہوگا, پیپلز پارٹی پر بھی اپلائی ہوگا, پی ٹی آئی پر بھی اپلائی ہوگا, وہ نواز شریف صاحب پر بھی ہوگا, زرداری صاحب پر بھی ہوگا, خان صاحب پر بھی ہوگا, اگر واقعتاً اللہ کا قانون جو ہے وہ زمین پر نافذ ہوگا. وہ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی عورت نے چوری کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو بڑی سفارشیں آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا نام فاطمہ تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت فلاں ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کی بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون میں سب برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ عدل قائم کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ امن قائم ہوا, غربت ختم ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اس کے ٹھیک 2.25 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت فتنوں کو فروغ کرنے میں گزر گیا اور اصل اسلام کو اپنا روشن چہرہ دکھانے کا موقع ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم یہ انتظام کر نہیں سکتے تھے تو پھر اس منصب پر بیٹھے کیوں رہے. برابری, آزادی رائے, یہ جو سب اونچی اونچی ویلیوز ہیں جن کے بڑے غلغلے ہیں, یہ آپ کو وہاں پر ان پریکٹس نظر آئیں گی. اور پھر انہی کے بعد آئے ایک اور عمر, بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں تو بالفعل ایسا ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گلیوں میں گھومتے رہے, ڈھونڈتے رہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے. معلوم ہوا کہ کوئی زکوٰۃ کا حقدار رہا ہی نہیں. کتنے سال لگے؟ تو انسانی خدمت اسلام کے پیش نظر بھی ہے. بلکہ میں اس کو امینڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انسانی خدمت کا اصل علمبردار انسان ہے, اسلام ہے, کہ جو بالفعل غربت کا خاتمہ کرتا ہے, جو بالفعل عدل قائم کرتا ہے, جو بالفعل ظلم کا خاتمہ کرتا ہے, وہ اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں میں سے ایک بہت اہم تقاضا وہ انسانی خدمت ہے. اور انسانی خدمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس انتہا تک پہنچایا ہے, وہاں پر ہمارے بڑے سے بڑے دانشور بھی نہیں پہنچ سکتے. خاص طور پر آپ نوٹ کیجئے کہ ایک پہلو کا صرف حوالہ دے رہا ہوں, وقت نہیں ہے. سائل کو دینا, سائل کا بھی حق. جب بھی انسان اپنے ذہن سے سوچے گا, ذرا ذہین آدمی بھی ہو اور اپنا ذہن بھی لڑائے, اس کے ذہن کی سوچ کی انتہا کیا ہوگی کہ اس مانگنے والوں کو دینے سے بیگری پروموٹ ہوتی ہے, لہذا مت دو. قرآن مجید مانگنے والے کا بھی حق قرار دیتا ہے. قرآن مجید کے 2 مقامات پر یہ الفاظ ہیں, وفی اموالہم, سورۃ ذاریات میں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے اور ہیو ناٹ کے لیے ایک حق ہوتا ہے. اور سورہ معارج میں ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے, مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ آگے بڑھا دیا
کہ مانگنے والا سفید گھوڑے پر یعنی لینڈ کروزر پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو بھی خالی نہ لوٹاؤ، اس کا بھی حق ہے تم پر. اور ہمارے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے. تو ایک اللہ والے کے پاس کوئی مانگنے والا آیا، اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں. انہوں نے تھوڑے سے پیسے جو کھانا کھانے کے ایک وقت کے ہیں وہ دے دیے. تو جب وہ مانگنے والا چلا گیا تو ان کے مریدوں نے، ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ تو پروفیشنل آدمی ہے، یہ تو گھنٹہ گھر جا کے پلاؤ کھاتا ہے. انہوں نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. وہ پکڑ کے لے آئے، سمجھا کہ شاید اس سے پیسے حضرت صاحب واپس لے لیں گے، تو انہوں نے اس کو اور پیسے دے دیے کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم میرے جیسے درویش آدمی ہو، میرے دوستوں نے بتایا ہے کہ تم تو مرغ پلاؤ کھاتے ہو، جاؤ اپنی چوائس کا کھانا کھاؤ جائے. اور یہ اصل میں بڑی گہری بات ہے، سائل کا حق. دیکھیے میں گناہ گار ہوں، مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اور ہم سبھی گناہ گار ہیں. ہم میں سے کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. قیامت کے دن ہم سب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے. ہر نماز کی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے نہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. تو ربنا اغفر لی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اگر میں مجرم ہوں تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے سزا ملنی چاہیے. تو میں کس منہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں؟ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ مجرم کو سزا ملنی چاہیے. اور قیامت کے دن میں مغفرت کا سوالی ہوں گا. کیوں؟ عدل کی بات کر رہا ہوں گا میں؟ نہیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی بات کو ہمیں ویسے ہی تسلیم کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ حق ہے، ہمیں کہنا چاہیے یس حق ہے. میں بھی ایک فیصلہ کرتا ہوں کہ حقدار کون ہے. میرے فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ حقدار یہ ہے. تو میں اگر اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اپنا فیصلہ فوراً واپس لے کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اگر یوں سمجھ نہ آئے تو پھر یہ مغفرت والی بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ہمیں جو سائلین کا حق بھی قبول کرنا چاہیے. اور انسانی خدمت کا جو ڈیپ اور لانگ لاسٹنگ پروسیس ہے اس کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن لگانا چاہیے کہ اللہ کے دین کی اولاً اشاعت قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن کا پیغام لوگوں کو نصیحت کرنا، اور پھر جو لوگ میسر آئیں انہیں آرگنائز کر کے ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کرنا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. رستہ اللہ تعالیٰ نکالے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے رستہ کھولا اور پھر مدینہ منورہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امن کی جگہ میسر آ گئی، اور پھر 8 سال کے اندر اندر مکہ فتح ہو گیا. تو راستہ اللہ تعالیٰ نکالے گا. ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، بالکل ڈارک ہوگا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے فذکر بالقرآن من یخاف وعید کہ نصیحت کرتے رہو قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. ہم کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولے گا. اور قرآن مجید احادیث کے اندر خوشخبریاں موجود ہیں کہ اسلام کے غلبے کا دور پھر آئے گا. اس میں شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کر لے، لیکن اگر ہمارے پیش نظر کی وہ باتیں ہوں گی تبھی ہم اس کے لیے کام کریں گے. اور اگر ہمارے پیش نظر سے دنیا ہی دنیا ہے، دنیا بنانا، دنیا میں آگے بڑھنا، ایکسل کرنا، تو پھر وہ بندگی کا تقاضا بھی پورا نہیں ہو رہا. انسانی ہمدردی تو بہت دور کی بات ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا